اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، صحابہ سے سوال کرتے ہیں، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہے، بتاؤ آج تم میں سے روزے کی حالت میں کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا سوال کرتے ہیں، بتاؤ آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ سارے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج عیادت کی ہے۔ پھر ایک اور سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں بتاؤ آج تم میں سے کون جو ہے جنازے میں شرکت کیا ہے؟ واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ آج کس نے ایک غریب کو کھانا کھلایا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بول پڑتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ تمام صفات پائی جائیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جو نمازوں کا پابند ہوگا ہاں اس دروازے سے نمازی جائیں گے، الصلاۃ باب الصلاۃ اسے کہا جاتا ہے۔ جو روزے رکھنے والے ہوں گے باب الریان سے وہ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے باب الصدقہ سے جو ہے انہیں بلایا جائے گا اور وہ جو ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں کا جب تذکرہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ایسا خوش نصیب بھی کوئی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اسے جو ہے پکارا جائے، جنت کے 8 دروازوں سے اسے بلایا جائے؟ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں ابوبکر ایسا شخص ہے اور وہ تم ہی ہو اے ابوبکر، تم کو جو ہے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن میرا ایک ساتھی، میرا ایک ابوبکر ہی تھا، جب میں نے اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تھوڑا بھی جو ہے سوچے بغیر، لمحہ برابر بھی سوچے بغیر میری بات پر ایمان لائے، آمنا و صدقنا کہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ جو آپ کی زبانی جنت کی بشارت پائے تھے ان میں سے اکثریت، ان میں سے میجورٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دعوت کے نتیجے میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر لبیک کہا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا ہے، مالدار صحابی تھے، مکی دور کی بات ہے، صحابہ اکرام غریب تھے، مکہ کے رہنے والے مسلمان غریب تھے، مشرکین عرب جو ہے مسلمانوں پر، کمزوروں پر، ضعیفوں پر، غلاموں پر جو ہے بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے بہت سارے مسلمانوں کو، غلاموں کو جو ہے خرید کر کے آزاد کر دیا۔
دیا. انہی میں سے حضرت بلال بھی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا مالک، ان کا آقا ان کے گلے میں رسی ڈال کر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھسیٹتا تھا. حضرت ابو بکر نے جب یہ دیکھا تو خرید کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. حضرت جب بیل پر سوار ہو جاتا ہے تو بیل جو ہے بول اٹھتا ہے کہ ہمیں پیدا اللہ رب العالمین نے کیا ہے سواری کے لیے نہیں بلکہ ہل جودنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے مجھے پیدا کیا ہے. بیل نے جو ہے زبان سے کہا. صحابہ کو تعجب ہوا. ہاں تتکلم بقرہ، تعجب سے کہتے ہیں صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی گائے بات کی، بیل جو ہے بات کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اے میرے صحابہ اگر میں یہ بات میرا ابو بکر میرا عمر کے سامنے اگر کہتا بلا چوں چرائے سے قبول کر لیتے. صحابہ اکرام قبول نہیں کیا ایسی بات نہیں بلکہ انہیں ذرا تعجب ہوا. لیکن یہی بات اگر میں حضرت ابو بکر کے پاس کہتا، ان کے سامنے کہتا، بلا چوں چرا جو ہے میری بات کو تصدیق کرتے.